مومن کرام سے گزارش ہے کہ یہ خمسہ 26-27 سال پرانا خمسہ ہے، لہٰذا اس خمسے کی مجلس کا وقت 7 بجے ہے، اور اس خمسے کی مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا تنویر عباس صاحب قبلہ، اور کل اس خمسے کی چوتھی مجلس کو خطاب فرمائیں گے ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا صدف صاحب قبلہ، اور اس خمسے کی پانچویں مجلس کو خطاب فرمائیں گے ذاکر اہل بیت علی جناب ابو طالب رضوی صاحب۔ مومن سے گزارش ہے کہ آجا خانے میں تشریف لے آئے۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العلي العظيم
وصدق الرسول العلي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر ربیہ الخالق من غیر ربیہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فجر ذو وجاج ولا عرض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد ذالک مبتدأ الخلق ووارثه وإله الخلق ورازقه والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الطاهر السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري البشير النذير السراج المنير الطاهر الطاهر الدر الفاخر المزاهر البهر الزاخر المنصور المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالزهراء محمد وعلى سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأشجاع المتين الإمام المبين الأشرف المكين نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب لكل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سيدة النساء الإنسية الهراء أم الأئمة النقباء مجبى بنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأزرى الصديقة بالأقوال الرضية بالمقالة المرضية بالدلالة الرازية بالعدالة سيدة النسوان حبيبة حبيب الرحمن فاطمة الزهراء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وشجاعتهم وفضيلتهم وولايتهم وطهارتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات پڑھیں. حضرات گرامی قدر مومنین، خداوند عالم سایہ مبارکہ میں دو باتیں کر رہا ہے اور وہ دونوں باتیں شیعت کی پہچان ہیں. وہ دونوں باتیں شرائط شیعت میں سے ہیں. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے صاحبان ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور ہرگز ہرگز شیطان کی پیروی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اس میں دو باتیں، ایک ہے اسلام کی دعوت اور ایک ہے شیطان سے بچنے کا حکم. یہ دو باتیں اللہ نے اس آیت مبارکہ میں کی. اب ان دونوں باتوں کو جو اللہ نے دو حکم دیے اس میں، اسلام میں داخلے کی بات، شیطان سے بچنے کی بات، اس کو اگر ہم فروع دین کی زبان میں کہہ دیں تو اس میں ایک کو کہتے ہیں تولا اور ایک کو کہتے ہیں تبرہ. یہ دو باتیں اللہ نے اس آیت مبارکہ میں حکم دی ہیں اور کہا ہے لوگوں سے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو یہ
کسی غیر قوم سے نہیں کہا اللہ نے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ مسلمان بن جاؤ. آپ نے غور ہی نہیں کیا. اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اسلام میں آ جاؤ. جبکہ آپ بتائیے پہلے ایمان ہے یا پہلے اسلام ہے؟ بھائی پہلے کوئی ایمان لائے گا یا اسلام لائے گا؟ کہ پہلے اسلام ہے پھر ایمان ہے. تو اللہ بالکل ویسے ہی کہہ رہا ہے کہ جیسے کوئی پی ایم سے کہے سی ایم بن جاؤ. صلوات پڑھے محمد. غور کی جگہ دیکھیے، میں بہت طولانی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، بس چند لمحے آپ کے لوں گا، مگر آپ ساتھ تھوڑا دیتے رہیے، تھوڑا سا بولتے رہیے تاکہ جو مجھے پڑھنا ہے اس منزل تک میں پہنچ جاؤں. اور انشاءاللہ بس 40 سے 45 منٹ کے اندر بات تمام ہو جائے گی. متوجہ رہیے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے علیکم السلام، آئیے تشریف لائیے، کہ اے صاحبان ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں آ جاؤ. تو یہ صاحبان ایمان سے اللہ کہہ رہا ہے. جبکہ بھائی جو کوئی مسلمان نہ ہو تو اسے داخل کیا جاتا ہے اسلام میں، لیکن جب ایمان لا چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی مسلمان ہے. ایک آپ کوئی انسان ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایم اے کیا ہے، آپ اس سے کہیں بھائی ہائی اسکول کر لو، بھائی آپ کہیں گے کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں، ارے ہائی اسکول اگر نہ کیا ہوتا تو ایم اے تک پہنچتا کیسے؟ تو بھائی یہ آلریڈی مومن ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحبان ایمان سے ہی خطاب ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے صاحبان ایمان، مگر پھر بھی کہہ رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمان بن جاؤ. قسم خدا کی اگر قرآن نہ، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن کبھی سمجھ ہی میں نہ آتا. جب آل محمد کے ایک فرد سے، امام معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ اللہ اس آیت میں کیا کہنا چاہتا ہے کہ صاحبان ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ کون سا اسلام ہے کہ جس کی دعوت اللہ صاحبان ایمان کو دے رہا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں یہ وہ اسلام نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو کافر کا، یہ ہے اسلام وہ کہ جو جس کا اعلان نبی نے غدیر کے میدان میں کیا ہے. آواز یہ کون سا اسلام ہے؟ آواز یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب، یہ علی کی ولایت ہے. اس کا مطلب اللہ کہہ رہا اے صاحبان ایمان غدیری بن جاؤ، اے صاحبان ایمان غدیری بن جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور ہرگز شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی اطاعت نہ کرنا، شیطان کے آگے پیچھے نہ چلنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے فرما بردار نہ بن جانا. تو امام معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ شیطان کون ہے؟ آواز دی اسی ولایت کے دشمن ہی کو تو شیطان کہتے ہیں. اسی ولایت کے منکر ہی کو تو شیطان کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کوئی اور نہیں ہے، شیطان وہی ہے جو علی ولی اللہ کا انکار کرے، شیطان وہی ہے جو غدیر کے راستے کو چھوڑ دے. اب نبی فرماتے ہیں شیطان الاسنان، شیطان کی دو قسمیں ہیں، الشیطان الجن و شیطان الانس. ایک شیطان کی قسم جناتوں میں ہے اور ایک شیطان کی قسم انسانوں میں ہے. یعنی خالی نہ دکھنے والے شیطان نہیں ہے، کچھ نظر آنے والے بھی شیطان ہیں. کچھ دکھنے والے بھی، آپ تھوڑا سا ساتھ دیتے رہیے گا، کچھ دکھنے والے بھی شیطان ہیں، کچھ چلتے پھرتے نظر آئیں گے شیطان. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اب شیطان کو پہچانا کیسے جائے کہ کون شیطان ہے؟ کیسے معلوم کیا جائے؟ کس طریقے سے پہچانا جائے کہ شیطان کون ہے؟ غور کیجئے گا. تو آپ جناتی شیطان کو دیکھیے اور انسانی شیطان کو پہچانیے. کیسے؟ کہ بھئی یہ جناتی شیطان یہ وہی ہے کہ جس نے آدم کا انکار کیا، یہ وہی شیطان ہے جس نے اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا، یہ وہی شیطان ہے جس نے محترم کا احترام نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کوئی بھی ہو، چاہے جناتوں والا ہو چاہے انسانوں والا، وہ اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا ہے. پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں؟
शैतान कोई भी हो वो अल्लाह के बनाए हुए को नहीं मानता है, चाहे आसमान पर बनाया जा रहा हो, चाहे गदीर के मैदान में दिखाया जा रहा हो। इन सलावात तो बड़े मोहम्मद या शैतान कोई भी हो तो वो शैतान की पहचान ये है कि वो अल्लाह के अल्लाह के बनाए हुए को नहीं मानता। ये दो चीजें जो मैंने अर्ज की, तवल्ला और तबर्रा। देखिए ये तबर्रे को बदनाम कर दिया गया है। लफ्ज अगर ले लीजिए, मिंबर से नाम ले लीजिए तो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या पढ़ दिया, लेकिन ये फुर्वे दीन है, ये शरीयत है, ये कुरान है, ये कुरान है। लफ्ज तबर्रा कुरान में भी आया। इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, मुतवज्जे रहिएगा, मगर बहुत अहम बात है आपकी खिदमत में अर्ज करना है। तो ये शैतान से बेजारी, इसी का नाम तो तबर्रा है। आतंकवाद से दूरी, इसी का नाम तो तबर्रा है। दहशत गर्दों से नफरत, इसी का नाम तो तबर्रा है। अब बात मसला ये हो गया है कि शिया कौम शरीफ कौम है, इसने किसी भी दहशत गर्द को नहीं माना, इसने किसी भी आतंकवाद को नहीं माना, इसने किसी भी बुरे आदमी को माना ही नहीं है, चाहे वो आज का आतंकवाद दहशतगर्द हो, चाहे वो कल का दहशतगर्द हो। अब देखता हूं आप इशारा समझेंगे कि नहीं समझेंगे। इस शिया कौम ने, क्योंकि ये शरीफ कौम है, इसका दहशतगर्दों से क्या ताल्लुक है, आतंकवादों से क्या रिश्ता है, बुरे लोगों से क्या राब्ता है। ये शरीफ कौम है, ये सिर्फ शरीफों को मानती है, इसका कोई आतंकवादों से ताल्लुक नहीं है। न आज के दहशतगर्दों अलैकुम सलाम रिश्ता, न कल के दहशतगर्दों से रिश्ता, इनका कोई रिश्ता नहीं है। अरे न ये आज के दहशतगर्द गोली बंदूक चलाने वालों को मानते हैं, और न ये कल के दहशतगर्द दरवाजा गिराने वाले को मानते हैं। सुनिएगा, खास मंजिल तक मुझे आना है, बस थोड़ा सा साथ दे दीजिएगा। और अगर आप नहीं बोलेंगे तो 2.5 घंटे से कम नहीं पढ़ूंगा। हाँ, तो आप थोड़ा बोलते रहिएगा ताकि जल्दी बात तमाम हो जाए। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, बहुत जल्दी जल्दी अर्ज करना है, मगर थोड़ा साथ देते रहिएगा। तो चूंकि आज बहुत ही गम की तारीख भी है, मसाइब भी मुझे पढ़ना है, मुतवज्जे रहिएगा। बहुत खास बातें मुझे अर्ज करना है, उस मंजिल तक बस मैं आ जाऊं, आप थोड़ा सा साथ देते रहिएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ जो चीज़ें मैं सोच के आया हूँ वो मैं पहुँचाऊँ आप तक। बतसद्दुक़े नालैन जनाब सैयदा सलाम अलैहा, मुतवज्जे रहिएगा। तो अब आप देखिए, ये शीयत की पहचान भी है, ये तवल्ला और तबर्रा, ये दोनों शीयत की पहचान है। मुझे इसी बात पे अर्ज करना है। ये जो आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब कहलाते हैं शिया, शिया कहलाते हैं ना, तो किस बुनियाद पर कहलाते हैं? क्या आपने ऐसा काम किया कि आपको इतना अजीम ओहदा मिल गया? ये शिया कोई मामूली ओहदा थोड़ी है, कोई माले गनीमत थोड़ी है कि कोई भी ले ले आके। ये शिया बहुत अजीम ओहदा है, ऐसा अजीम होता है कि इब्राहिम जैसों को बगैर मांगे नहीं मिलता। भाई थोड़ा साथ देंगे या नहीं? इब्राहिम जैसों को बगैर मांगे नहीं मिलता। आप में से कितनों ने मांगा था कि हमें शिया बना दे, मगर अल्लाह ने बनाया ना आपको, वो अलग बात है, उर्फे आम में ही सही, मगर कहलाते तो शिया ही हैं। किस बुनियाद पर आप शिया कहला रहे हैं? दौलत की वजह से, खजाने की वजह से, मालो मनान की वजह से, मकान की वजह से? भाई गौर कर रहे हैं आप? किस बुनियाद? चलिए दुनियावी चीजें छोड़िए, नमाज पढ़ते हैं इसलिए शिया, रोजा रखते हैं इसलिए शिया, हज करते हैं इसलिए शिया। कहा नहीं, अगर नमाज के सबब शिया कहलाते तो फिर हर नमाजी शिया क्यों नहीं है, हर रोजादार शिया क्यों नहीं है, हर हाजी, बहुत गौर से सुनिएगा, हर हाजी शिया क्यों नहीं? तो किस बुनियाद पर आप शिया कहलाते हैं? तो अगर आपको कभी आजमाना हो कि हम शिया कैसे कहलाते हैं, ये ओहदा अजीम ओहदा हमें किस वजह से मिला है, तो अगर आजमाना हो तो भरे चौराहे पर खड़े हो जाइएगा और कहिएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया कहेगी मुसलमान है। कहिएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, दुनिया कहेगी मुसलमान है। कहिएगा अली वलीउल्लाह, दुनिया कहेगी शिया है। तो आप
دنیا کہے گی شیعہ، اس کا مطلب آپ شیعہ کہلاتے ہیں مولا علی کی وجہ سے، شیعہ کہلاتے ہیں آل محمد کی وجہ سے، آل محمد کو چاہتے ہیں تو شیعہ۔ دیکھیں میں آ گیا منزل پر جو مجھے عرض کرنا ہے۔ شیعہ کہلاتے ہیں اہل بیت سے محبت کی سبب، آپ اہل بیت کو چاہنے لگے شیعہ کہلائے، اہل بیت سے محبت کی شیعہ کہلائے، متوجہ رہیے گا۔ تو شیعہ کہلاتے ہیں آل محمد کی محبت کے سبب، اہل بیت کو چاہنے کے سبب۔ اب آپ بتائیے یہ عظیم عہدہ، یہ جو شیعہ عظیم عہدہ ہے، بہت بڑا عہدہ ہے بھائی، آپ بتائیے ابراہیم ہے جن کے پاس نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، خلت بھی ہے، معمار کعبہ بھی ہے، ذبیح اللہ کے باپ بھی ہے، اتنے عہدے پانے کے بعد شیعہ جیسا عہدہ طلب کر رہے ہیں تو کوئی معمولی عہدہ تو شیعہ نہیں ہوگا بھائی، غور کر رہے ہیں آپ، شیعہ کوئی معمولی عہدہ تو نہیں ہوگا۔ یہ عظیم عہدہ آپ کو ملا کیسے ہے؟ اگر بات پہنچ جائے تو سب کی تائید چاہتا ہوں بھائی، شیعہ یہ عظیم عہدہ جو آپ شیعہ کہلاتے ہیں کس وجہ سے؟ ہم میں دیکھیے کوئی IAS بن جاتا ہے، کوئی IPS بن جاتا ہے، کوئی IG بن جاتا ہے، کوئی DIG بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی پروفیسر بن جاتا ہے۔ یہ بتائیے یہ عہدے آپ کو کیسے ملے؟ جو دنیاوی عہدے میں نے گنوائے، کہ یہ عہدے جو ہمیں ملے ہیں یہ باپ کے سبب ملے ہیں، کہ باپ نے محنت کی، پیسہ کمایا، پڑھایا لکھایا، اس عہدے تک پہنچا دیا۔ بہت غور سے سنیے گا، متوجہ رہیے گا بھائی، آپ IAS بنے، باپ کا ہاتھ ہے پیچھے، غور کر رہے ہیں آپ، IAS بنانے میں پیچھے باپ کا ہاتھ ہے کہ اس نے محنت کی، پیسہ کمایا، پڑھایا لکھایا، اس عہدے تک پہنچایا۔ آپ ڈاکٹر بن گئے، باپ نے محنت کی، پیسہ کمایا، پڑھایا لکھایا، ڈاکٹر بنا دیا۔ دنیاوی جتنے عہدے آپ لیں گے سب کے پیچھے باپ کا ہاتھ ہوتا ہے کہ محنت کر کے پیسہ کما کے پڑھا لکھا کے اس عہدے تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کو شیعہ جیسا عہدہ ملا، اس کے پیچھے باپ کا ہاتھ نہیں ہے، ماں کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غور کریں آپ، یہ شیعہ عہدہ ماں کی وجہ سے ملا ہے، کیونکہ شیعہ کہتے ہیں آل محمد کے چاہنے والے کو، اور امام معصوم فرماتے ہیں ہماری محبت تب تک دل میں نہیں آتی جب تک ماں کا کردار پاک نہ ہو۔ یہ عہدہ آپ کو ماں کے سبب ملا ہے۔ یہ جو شیعہ آپ کہلاتے ہیں یہ ماں کے لیے، ماں کے سبب کہلاتے ہیں۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ جب ہماری محبت کی ٹھنڈک دلوں میں محسوس کرنا تو اپنی ماؤں کے حق میں دعا کرنا کہ انہوں نے ایسی تربیت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دین اور دنیا جو آخرت بنانے والا عہدہ ہے وہ ہماری ماؤں کے سبب ملا ہے۔ ایک خاتون کا اسلام میں کیا رتبہ ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر جنت مل رہی تو ایک خاتون کے سبب سے مل رہی، کیونکہ بھائی اسی نے تو شیعہ بنایا ہے، اسی کی وجہ سے تو محبت پیدا ہوئی دل میں، تو جنت بھی ہم محبت اہل بیت ہی کے سبب جائیں گے نا، تو رابطہ تو ماں ہی سے ہے نا۔ غور کر رہے ہیں آپ۔ اب پھر جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا، اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ برسوں پہلے سنا تھا کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، الحمدللہ وہ ہماری ہی قوم ہے جس کے لیے یہ محاورہ کہا گیا تھا۔ خطیب اشارہ کرتا ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں، اور دیکھتا ہوں سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے۔ اب متوجہ رہیے گا آپ، دیکھیے بھائی ایک عورت کا اسلام میں بڑا مرتبہ ہے، ایک خاتون کی بڑی وقت ہے، ایک خاتون کی بڑی عزت ہے، اسلام میں بڑا رتبہ ہے ایک خاتون کا، لیکن ہاں عورت کا بڑا مقام ہے اسلام میں، مگر وہ عورت عورت رہے، وہ عورت مرد بننے کی کوشش نہ کرے۔ خدا کے لیے تھوڑا ساتھ رہیے گا بھائی، عورت عورت رہے تو اس کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا وقار ہے، بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں بھائی، عورت عورت رہے، عورت مرد بننے کی کوشش نہ کرے۔ آج جو پوری دنیا میں، دیکھتا ہوں پھر کون سمجھے گا، آج جو پوری دنیا میں اسلام کا نام ہوا، اس کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہے، اور جو اسلام بدنام ہوا اس کے پیچھے بھی ایک عورت ہی کا ہاتھ ہے۔
ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ اٹھے اور کہے مولانا جب دونوں عورتیں اسلام کا نام کرانے والی بھی ایک عورت, اسلام کو بدنام کرانے والی بھی ایک عورت, تو پھر فرق کیسے پتا چلے کہ کون نام کرانے والی ہے کون بدنام کرانے والی؟ تو فرق کے لیے رکھا گیا ہے مکان اور میدان. صلوات محمد آل محمد. عورت کا بڑا مقام ہے, عورت کا بڑا مرتبہ ہے. دیکھیے عورت کا اتنا مرتبہ ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام کی بات آئی تو اللہ نے ایک مرد کے ساتھ ایک عورت کو رکھا ہے. آپ دیکھیے عورت کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. جب بھی کوئی اہم کام کی بات آئی تو اللہ نے ایک مرد کے ساتھ ایک عورت کو رکھا. جب اسلام کی بنیاد رکھنے کی بات آئی تو نبی کے ساتھ خدیجہ کو رکھا. جب اسلام پھیلانے کی بات آئی علی کے ساتھ سیدہ کو رکھا. جب اسلام بچانے کی بات آئی حسین کے ساتھ زینب کو رکھا. ایک خاتون کا کیا مرتبہ ہے. اور دیکھیے اللہ, پھر میں حوالے کر رہا ہوں جملہ آپ کے, دیکھتا ہوں کون سمجھے گا کون نہیں. بھائی آپ دیکھیے اللہ کی طرف سے 3 بڑے عظیم عہدے ہیں, 3 سب سے بڑے عہدے ہیں. ایک عہدے کا نام ہے نبوت, ایک عہدے کا نام ہے ولایت, ایک عہدے کا نام ہے امامت. یہ 3 عہدے اللہ کی طرف سے بڑے عظیم ہیں. اور ان تینوں عہدوں کے حفاظت کے لیے اللہ نے کسی مرد کو نہیں چنا, عورت کو ہی چنا. غور کر رہے ہیں, ان تینوں عہدوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے کسی مرد کا انتخاب نہیں کیا, عورت کا انتخاب کیا. جب مشرکین مکہ نبی کو مارنے کے لیے آئے تو خدیجہ نے بڑھ کے نبی کو بچایا. غور کر رہے ہیں, جب مولا علی کے گلے میں رسی باندھ کے لوگ لے کے چلے تو سیدہ نے بچایا. غور کر رہے ہیں, جلتے ہوئے خیمے سے چوتھے امام کو زینب نے نکالا. پتہ نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے. بھائی آپ دیکھیے ابو طالب کے گھرانے نے اللہ کے تینوں عہدوں کو بچایا ہے. نبوت کو خدیجہ نے بتایا, ولایت کو سیدہ نے بچایا, امامت کو زینب نے بچایا. ایک صلوات تو بڑے محمد علی. آپ کو بہت جلدی میں بس نتیجے, کیونکہ فاسٹ زمانہ ہے, میں نتیجے دے دے کے بس بڑھ رہا ہوں. واقعات ذہن میں آپ کے متوجہ رہیے گا, وقت کے اندر بات تمام ہو جائے گی. تو ایک خاتون کا کیا ہے احترام ہے اور کیا عزت ہے, یہ آپ دیکھیں اسلام میں اللہ نے ذریعہ تعارف بھی ایک خاتون ہی کو بنایا, مرد سے نہیں کرایا. جبکہ 4 مرد موجود تھے, مگر تعارف کرایا تو کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. فاطمہ کے بابا, فاطمہ کے شوہر, فاطمہ کے بچے. دیکھیے اس میں 1000 رخ آپ نے سنے ہوں گے, جو یہاں بزرگ بیٹھے انہوں نے اور زیادہ سنے ہوں گے, زیادہ خطبہ کو سنا. ہر کوئی اپنا ایک نیا رخ پیش کرتا ہے, اور یہی فضائل کا معجزہ بھی ہے کہ واقعات وہی ہوتے ہیں, نتیجے نئے آتے ہیں سامنے. اب ایک رخ میں بھی پیش کر رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے سنتے ہیں کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. متوجہ رہیے گا, فاطمہ کے بابا, فاطمہ کے شوہر, فاطمہ کے بچے. تعارف کرایا. نبی سے کیوں نہ کرایا, علی سے کیوں نہ کرایا, حسنین سے کیوں نہ کرایا؟ سنیے گا بھائی. دیکھیں نبی سے تعارف ہونا تو یہی دستور تو یہی تھا نا کہ نبی سے تعارف ہو جاتا, کہ نبی کے نواسے, نبی کے داماد, نبی کی بیٹی, تعارف ہوتا نبی سے. لیکن نہیں, سیدہ سے تعارف کرایا. علی سے بھی نہیں کرایا, سیدہ سے کرایا. کیوں؟ اس لیے اگر خاص بات ہو تو تائید چاہتا ہوں. اس لیے کہ چادر میں جتنے ہیں نبی, مولا علی, بی بی زہرا, آقا حسن حسین, جتنے بھی چادر میں ہیں, ان سب میں سب سے سب کا رشتہ ڈائریکٹ نہیں ہے. ایک نہ ایک رشتے میں گیپ آ جا رہا ہے, ایک نہ ایک میں رشتے میں گیپ آ رہا ہے. آسان کروں بات, مثلا نبی سے تعارف کرائے تو نبی
نبی کی بیٹی ڈائریکٹ رشتہ, نبی کا داماد گئے پا گیا, بیٹی کا شوہر گئے پایا نا, بیٹی کا شوہر, نبی کے نواسے گئے پا گیا, بیٹی کے بیٹے گئے پایا نا رشتے میں, ڈائریکٹ رشتہ نہیں. علی سے اگر تعارف ہو, علی کے خسرے محترم یا چچا زاد بھائی نبی, دونوں میں گیپ ہے, بیچ میں چچا ہیں, یا اگر خسرے محترم کا رشتہ لیا جائے تو بیٹی ہے بیچ میں, گیپ آیا نا. اب دو رشتے ڈائریکٹ ہیں, ایک رشتے میں گئے. اگر امام حسن اور امام حسین سے تعارف کرایا جائے, نانا گئے پا گیا, ماں کے باپ, غور کر رہے ہیں آپ, ہر رشتے میں گیپ ہے. آپ علی سے تعارف کرائیں گے تب بھی ایک نہ ایک رشتے میں گیپ آئے گا, نبی سے تعارف کرائیں گے پھر بھی گیپ آئے گا, حسنین سے تعارف کرائیں گے پھر بھی گیپ آئے گا. صرف چادر میں واحد فاطمہ تھی کہ جن کا سب سے رشتہ ڈائریکٹ تھا, سب سے رشتہ ڈائریکٹ تھا. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا, فاطمہ کے بابا ڈائریکٹ رشتہ, فاطمہ کے شوہر ڈائریکٹ رشتہ, فاطمہ کے بچے ڈائریکٹ رشتہ. ارے اللہ تعارف کے موقع پہ گئے تعارف میں تو برداشت نہیں کرتا ہے, خلافت میں کہاں برداشت کرے گا. ایک صلوات تو بڑے محمد عالم. اور کر رہے میرے عزیز, وہاں تو کہ برداشت نہیں کر رہا, وہاں کرے گا. تو آپ دیکھیے جناب سیدہ کیا عظیم بی بی ہے جس کے ذریعے تعارف کرایا اللہ نے. یہ جو کائنات سجی ہوئی دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک خاتون ہی کا صدقہ ہے, کسی مرد کے وسیلے سے نہیں, خاتون کے وسیلے سے نہیں. حدیث قدسی گواہ ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کو نہ بناتا تو کچھ نہ بناتا. اگر یہیں پہ حدیث رک جاتی تو میں سمجھتا کہ سب کچھ نبی کے سبب بنا, لیکن حدیث آگے بڑھی, آپ کو بھی نہ بناتا اگر علی کو نہ بناتا. اگر یہیں پہ حدیث رکتی تو ہم سمجھتے کہ نبی اور علی کے سبب کائنات بنی. حدیث کا اگلا فقرہ, تم دونوں کو نہ بناتا اگر سیدہ کو نہ بناتا. غور کر رہے ہیں آپ, اس کا مطلب سیدہ ہے سبب, بی بی زہرا ہے سبب, بی بی سیدہ بی بی بطول ہے سبب. آپ دیکھیے میرے عزیزو, یہ مجلسوں میں کیوں قانون بنایا گیا ہے, بس آخری مرحلہ ہے, مجلسوں میں کیوں قانون بنایا جا رہا ہے کہ فضائل بیان کرو, مناظرہ بیان کرو, حق اہل بیت پڑھا کرو. کیوں ہے یہ قانون؟ علماء نے, ہمارے بزرگ علماء نے, آج چونکہ یہ باتیں پڑھنا بہت ضروری ہیں, اس لیے کہ آج بالکل مجلسوں کے رخ کو بدلا جا رہا ہے. ممبر پر آ کے نیوز سنائی جا رہی ہے, کہ حق اہل بیت کے سبب اپنی ذاتیات بیان ہو رہی. سنیے گا میرے عزیزو کہ بھائی یہ کیوں قانون بنایا گیا ہے کہ حق اہل بیت بیان کرنا, فضائل بیان کرنا, مناظرہ بیان کرنا, دشمنوں کے چہرے سے نقاب ہٹانا. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ علماء عرفان, میرے پاس یہی PDF فائل کتاب موجود ہے, جسے دیکھنا ہو بعد مجلس میں دکھا سکتا ہوں, متوجہ رہیے گا میرے عزیزو. علماء عرفان نے لکھا ہے, بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں اور بہت آہستہ آہستہ عرض کر رہا ہوں. اس وقت آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے میرے لیے, اس لیے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور نیئر بھائی کا حکم ہوتا ہے. بہرحال میں بس آتا ہوں اور ادھر ہی آ جاتا ہوں. تو بہرحال آپ ساتھ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ تک. تو کیوں یہ کہا گیا کہ حق اہل بیت بیان کرنا, فضائل مناقب سنانا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ علماء عرفان لکھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا عارف ہوگا وہ اتنا بڑا شجاع ہوگا. نہیں پہنچی بات؟ جو جتنا بڑا صاحب عرفان ہوگا, معرفت والا ہوگا, اتنا ہی بڑا وہ شجاع بہادر دلائے گا.
یہ بات پہنچی؟ اب آپ بتائیے عرفان کیسے بڑھے، معرفت کیسے بڑھے؟ بات میں اگر ربط ہو تو تائید چاہتا ہوں، معرفت کیسے بڑھے؟ کیسے معرفت بڑھے؟ تو 10 درجے کا ایمان رکھنے والا، ایمان کی آخری ڈگری جس کے پاس ہے، اس لیے امام فرماتے ہیں ایمان کے درجے ہی 10 ہیں، اور سلمان آخری ڈگری حاصل کیے ہوئے، اس کے بعد ایمان ہی نہیں۔ آ کے نبی سے کہتا ہے یا نبی اللہ حسنین کے کچھ فضائل سنائیے تاکہ عرفان بڑھ جائے، معرفت بڑھ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت بڑھتی ہے فضائل سننے سے۔ خدا کے لیے تھوڑا جاگ جائیے گا تاکہ میں نتیجہ دے سکوں۔ معرفت بڑھتی ہے فضائل سننے سے، اور علماء عرفان لکھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا عارف ہوگا اتنا بڑا شجاع ہوگا۔ اس کا مطلب عارف بننے کے لیے فضائل سننا ضروری ہے، اور فضائل سنیں گے تو عارف بنیں گے، عارف بنیں گے تو شجاع بنیں گے، دلیر بنیں گے، بہادر بنیں گے۔ اب سمجھے یہ مجلسوں میں کیوں فضائل سنانا ضروری ہے؟ تاکہ فضائل سن کے آپ عارف بنیں، عارف بنیں گے تو شجاع بنیں گے، دلیر بنیں گے۔ یہ آپ کو شجاع دلیر بنایا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی ہم دلیر بن کے کریں گے کیا، شجاع بن کے کریں گے کیا؟ تو سب نہ بولیں، لیکن ایک دعا پہ جو آمین کہتے ہوں وہ ضرور میری تائید کریں۔ مجھے بھی دیکھنا ہے کہ کون کون آمین کہتا ہے۔ ہر نماز کے بعد، ہر مجلس کے بعد ایک دعا کرائی جاتی ہے۔ دعا کیا کرائی جاتی ہے کہ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بھائی غور کر رہے ہیں، تعجیل فرما۔ یہیں پہ دعا ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد ایک دعا اور ہوتی ہے، پروردگار ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ بھائی غور کر رہے ہیں آپ سب کی تمنا ہے نا ناصر بننے کی، تو بھائی ناصر کوئی بزدل بن سکتا ہے کیا؟ بھائی بتا رہے ہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ مجھے لگتا ہے میں نے سخت باتیں شروع کر دی ہے کیا؟ تھوڑا سا اگر آپ تائید کرتے رہے تو میں آگے بڑھ پاؤں گا۔ آپ بتائیے بھائی ناصر کوئی بزدل بن سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناصر بننا ہے تو شجاع بننا پڑے گا، شجاع بننا ہے تو عارف بننا پڑے گا، عارف بننا ہے تو فضائل سننا پڑیں گے۔ میں پتہ نہیں آپ پہنچ رہے گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ جو مجلسوں میں فضائل سنائے جاتے ہیں تو عارف بنایا جا رہا ہے۔ عارف بنیں گے تو شجاع بنیں گے، شجاع بنیں گے تو ناصر بنیں گے۔ پھر آپ کی دعا وہ مکمل ہوگی کہ ہمیں امام کا ناصر بنا دے۔ تو یہ آپ کو اب جملہ چاہے جیسے سنیے گا، یہ آپ کو مجلسوں میں فضائل سنا کے آپ کو ناصر بنایا جا رہا ہے، ناصر بننے کی تیاری کروائی جا رہی ہے۔ ناصر بننے کی، اب چاہے جیسے جملہ سنیں، ناصر بننے کی تیاری کروائی جا رہی ہے۔ آپ جیسے ہی روڈ پر نکلتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بینر لگے ہوتے ہیں، پوسٹر لگے ہوتے ہیں، یہاں آئی ایس بننے کی تیاری کروائی جاتی ہے، یہاں آئی پی ایس بننے کی تیاری کروائی جاتی ہے، یہاں بی ایڈ کی تیاری کروائی جاتی ہے، یہاں ایم بی بی ایس کی تیاری کروائی جاتی ہے۔ بھائی بتا نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ تیاری کروائی جاتی ہے۔ بھائی یہ بینر بتا رہا یہاں یہ تیاری، یہاں یہ تیاری، یہاں یہ تیاری۔ اب جہاں بھی پوسٹر دیکھیے گا یہاں خمسہ ہونے جا رہا ہے، یہاں عشرہ ہونے جا رہا ہے، یہاں مجلس ہونے جا رہی ہے، سمجھ جائیے گا یہاں ناصر امام بننے کی تیاری ہو رہی ہے۔ فضائل سنا کے آپ کو ناصر بنایا جا رہا ہے۔ اب آہستہ سے جملہ کہوں گا، اپنے اپنے ذہنوں کو حاضر رکھیے گا۔ جو سمجھ گیا وہ لطف اٹھا لے گا، جو نہیں سمجھا وہ پھر وہ اس کا اپنا مقدر ہے۔ میں آہستہ سے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ بورڈ لگایا، بینر لگایا، یہاں آئی ایس بننے کی تیاری ہوتی ہے، یہاں آئی ایس بننے کی تیاری ہوتی ہے۔ آپ پہنچے تیاری کرنے کے لیے، آپ کو پانی پلا کے بھیج دیا۔ بتائیے آپ کہیں گے نا دھوکہ دیا؟ کہا بالکل۔ کہا آئی پی ایس بنایا جاتا ہے، آپ پہنچے آپ کو چائے پلا کے بھیج دیا، کہیں گے نا دھوکہ دیا؟ کہا یہاں بی ایڈ کی تیاری کروائی جاتی ہے، آپ پہنچے پیزا برگر کھلا کے بھیج دیا آپ کو، نہیں کہیں گے دھوکہ دیا؟ ویسے ہی کہا کہ یہاں ناصر بننے کی تیاری ہو رہی ہے اور نیوز سنا کے چھوڑ دیا۔
تو آپ نہیں کہیں گے دھوکہ دیا؟ بھائی اگر تیاری شدہ بنانا ہے تو فضائل سنانا پڑیں گے نا، مناقب سنانا پڑیں گے. بہادر بننا ہے تو آپ کو اہل بیت کے مناقب سنانا پڑیں گے. یہ فضائل اسی لیے تو سنائے جاتے تاکہ آپ شجاع بنے، دلیر بنے. اس لیے کہ یہ شیعہ قوم نہ بزدلوں کو مانتی ہے نہ بزدل ہوتی ہے، نہ میدان چھوڑ کے بھاگتی ہے نہ بھاگنے والوں کو مانتی ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیں شجاع بنیں گے تو کیسے بنیں گے؟ فضائل کے ذریعے بنیں گے شجاع. اب علماء عرفان لکھتے ہیں شجاعت کی 11 قسمیں ہیں. یہ جو بہادر ہوتے ہیں شجاع، یہ 11 قسمیں ہیں. دیکھیے بڑا کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کچھ نئی باتیں پڑھتے ہوئے، اس لیے کہ آج کا ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اگر کچھ پرانا پڑھیے وہی سب جو آپ نے بچپن سے سنا ہے، جو کلمے کی طرح آپ کو یاد ہیں ساری چیزیں سورہ الحمد کی طرح، وہی اگر پڑھ کے نکلیں گے تو ہمارا مجمع ہمارے منہ پہ کہتا ہوا نظر آئے گا مولانا نے سب وہی پڑھا جو بچپن سے سنا، کچھ نیا تو پڑھا نہیں، وہی سب پڑھا. اگر کچھ نئی باتیں پڑھیے، نئی چیزیں، تو ہمارا مجمع کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ تو کبھی سنا ہی نہیں تھا، یہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دیا مولانا نے. تو تھوڑا سا جینے دیجیے گا، نئی باتیں سننے کی عادت ڈالیے تاکہ وہ فضائل جو ابھی تک کتابوں میں محفوظ ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں. ابھی تک ایک قطرہ بھی نہیں پہنچا ہے، ایک ذرہ بھی نہیں پہنچا ہے، ابھی سب باقی ہے. یوں سمجھ لے کہ 100 کتابیں ہیں، اس میں سے ایک کتاب کے فضائل بھی نہیں پہنچے آپ. غور کیجیے گا میرے عزیزوں. تو علماء عرفان نے لکھا شجاعت کی 11 قسمیں ہیں. کتنی ہیں؟ 11 قسمیں. کسی کو مزیر کہتے ہیں، کسی کو حلبس کہتے ہیں، کسی کو غلس کہتے ہیں، کسی کو مخش کہتے ہیں، کسی کو زمر کہتے ہیں، کسی کو غشمشم کہتے ہیں، کسی کو باسل کہتے ہیں، کسی کو بطل کہتے ہیں، آپ متوجہ ہیں نا، کسی کو بہما کہتے ہیں، کسی کو اہم کہتے ہیں، کسی کو محرب کہتے ہیں. بھئی یہ شجاعت کی انہوں نے 11، بہت آہستہ احساس کر رہا ہوں، شجاعت کی 11 قسمیں بیان کی ہے کہ شجاع ہوتے ہیں، ایک قسم کے شجاع نہیں ہیں، 11 قسم کے شجاع ہیں. اور ہر شجاع میں 2 یا 3 قسمیں پائی جاتی ہیں. ہر قسم 11 کی 11 ہر شجاع میں نہیں قسمیں ہوتی ہیں، 2 یا 3 قسمیں ہر شجاع میں پائی جاتی. انہوں نے لکھا کہ جس کے سینے میں اتنا مضبوط دل ہو کہ جب میدان جہاد میں آئے تو وہ میمنے کو میسرے پا اور میسرے کو میمنے پا الٹ دینے کی جرات رکھتا ہو، اسے مزیر کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے شاید میں نے موضوع غلط چن لیا ہے یا میں آپ محنت پہ میری داد دے رہے ہیں. دیکھیے اس وقت میرے سر میں جیسا درد ہو رہا میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں. بہرحال آپ اگر تھوڑا ساتھ دیں گے تو ہی میں آپ تک کچھ باتیں پہنچا پاؤں گا. متوجہ رہیے گا تو مزید سر میں درد میں اضافہ نہ ہو. اب تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا. صلوات پڑھے محمد. ہاں دیکھیے ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے. سب چیزیں بھلائی جا سکتی ہیں اگر جاگنے والے لوگ ہوں میرے سامنے. تو دیکھیے آپ سے میں بھی واقف ہوں، آپ بھی واقف ہیں ہم سے. آج میں اس لیے محنت نہیں کر پا رہا ہوں کہ آپ کو میں نے حالت بتا دی ہے، تو آپ تھوڑی سی محنت کر لیجئے، اس کا اجر شہزادی آپ کو دے دیں گی. تو تھوڑا سا جاگتے رہیے گا تاکہ میں آپ تک باتیں پہنچا سکوں. جس کے سینے میں اتنا مضبوط دل ہو کہ میمنے کو میسرے پر میسرے کو میمنے پر الٹ دینے کی جرات رکھتا ہو، اسے مزیر کہتے ہیں. دیکھیں یہ فضائل ڈھونڈ کے لائے جاتے ہیں، تو یہ جو آپ کو 1 گھنٹے میں سنایا جاتا ہے یہ 1 گھنٹے کی محنت نہیں ہوتی ہے، یہ 1 مہینے کی محنت ہوتی ہے آپ کو جو 1 گھنٹے میں سنائی جاتی ہے. یہ جو پسینہ اس وقت ممبر پہ دیکھتے ہیں خطیبوں کے آپ، یہ پسینہ تو پڑھنے کا پسینہ ہوتا ہے. جو تیاری کا پسینہ ہے وہ کہاں دیکھا ہے؟ نہ جانے 500 پیج کی کتابیں پڑھی جاتی، کبھی کبھی کچھ نہیں ملتا ہے جو آپ کو سنایا جا سکے. تو تھوڑا محنت کی لاج رکھتے ہوئے میں آپ تک، آپ لاج رکھیں گے تو کچھ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور کیجیے گا. انہوں نے لکھا کہ اگر کسی کے دل، کسی کے سینے میں اتنا مضبوط دل ہو، اب تطبیق کرتے جائیے گا ایسا شجاع کون ہے جس کے سینے میں اتنا مضبوط دل ہو کہ میمنے کو میسرے پا، میسرے کو میمنے پا پلٹ دینے کی جرات رکھتا ہو، اسے مزیر کہتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ جو ایسا شجاع ہو کہ میدان جہاد میں آئے اور چیلنج کے طور پر
दावे के तौर पर एक लकीर खींचे और कहे दम हो तो पार करके दिखाओ, उसे हलबस कहते हैं, उसे हलबस कहते हैं। उन्होंने लिखा कि जब मैदान जिहाद में कोई ऐसा शुजा आए, ऐसा बहादुर आए कि जो खुद तो चैन की नींद सोए मगर दुश्मनों की नींदें हराम कर दे, उसे गलस कहते हैं। जो मैदान जिहाद में आए और हर मैदान के हुनर से वाकिफ हो, उसे महरब कहते हैं। मुतवज्जह रहिएगा, उसे महरब कहते हैं। उन्होंने लिखा कि जिसके सीने में इतना मजबूत दिल हो कि वो जब मैदान जिहाद में आए तो उसे परवाह ही ना हो कि सामने 1 है या 1000 है या 1,00,000 है, ये पता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं, उसे बासिल कहते हैं, उसे बासिल कहते हैं। उन्होंने लिखा है कि जब कोई ऐसा शुजा मैदान जिहाद में आए कि उसके उतरते ही दुश्मन बगैर हमला किए उल्टे पांव भागने लगे, उसे गशमशम कहते हैं। अल्लाह अकबर, उसे गशमशम कहते हैं। अब ये जुमला बहुत गौर से सुनिएगा, उसे गशमशम कहते हैं। उन्होंने लिखा कि ऐसा शुजा और ऐसा बहादुर जो बड़े बड़े ताकतवरों के सरदार की औकात दिखाए, उसे बतल कहते हैं। नहीं पहुंचे, अभी और आसान कर रहा हूं, और आसान कर रहा हूं। बड़े बड़े, देखिए शुजा होना और है, ताकतवर होना और है। शुजा अंदर की बात है, ताकतवर होना बाहर की बात है। किसी का जिस्म ऐसा है, बड़ी ताकत है, लेकिन शुजा नहीं है, दिल मजबूत नहीं है। ताकत है, बड़े बड़ी चीजें उठा लेता है, ताकत है, लेकिन जब लड़ने की बात आती है तो भागता नजर आता है। गौर कर रहे हैं आप, शुजा होता है अंदर से, दिल से शुजा होता है। ताकत होती है ये जाहिरी, मुतवज्जे रहिएगा, जुमलों पे भी गौर कीजिएगा। जो बड़े बड़े ताकतवरों के सरदार की औकात दिखाए, उसे बतल कहते हैं। अब ये जो करबला में 9 लाख आए थे, ये ताकतवर थे, शुजा नहीं थे। भाई बता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं, ये ताकतवर थे, शुजा नहीं थे। इन सब का सरदार है यजीद, इन सब का सरदार है यजीद। इसका मतलब यह है कि जो यजीद की औकात दिखाए वो बतल है, वो बतल है जो यजीद की औकात दिखाए। अब बीबी ज़ैनब की जब जियारत पढ़ेंगे तो उसमें बीबी ज़ैनब का एक खिताब है बतल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक किताब है बतल, क्यों का इसलिए कि बीबी ज़ैनब ने भरे दरबार में यजीद को यजीद की औकात दिखाई है। आवाज है यजीद, अरे तेरी क्या औकात है कि हमारे जिक्र को मिटा सके। तो आप समझे ये शुजा। अब देखिए, ना कोई मेरी खिताबत है, ना मेरा कोई नुक्ता है, ना मेरा कोई जुमला है, बस जबान मेरी है, अल्फाज उलमा इरफान के हैं, आप तक पहुंचा रहा हूं। जो उन्होंने नतीजा दिया है, जो रिजल्ट दिया है, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे कोई जुमला नहीं। देखता हूं आप कैसे सुनते हैं, मौला के चाहने वाले बैठे हैं, देखता हूं कैसे आप सुनते हैं। जिससे सबसे ज्यादा अकीदत है, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। देखता हूं कि बख्शी तालाब के लोग ये जुमला कैसे सराहते हैं। मुतवज्जे रहिएगा मेरे अजीजों। आप देखिए, उन्होंने 11 किस्में बयान की शुजा की, शुजात की 11 किस्में। कोई मजीर, कोई हलबास, कोई गलास, कोई मिखाश, कोई महराब, कोई जुमर, कोई बासिल, कोई बतल, कोई गशमशम, कोई बहुमा, कोई अहम। भाई ये 11 किस्में शुजात की बयान की उन्होंने। अब उन्हीं का जुमला फिर आपके हवाले कर रहा हूं। कोई मेरी खिताबत नहीं, कोई मेरा नुक्ता नहीं है, चाहे जैसे सुन लीजिएगा। ये शुजात की 11 किस्में बयान करने के बाद उन्होंने नतीजा लिखा कि ये शुजात की 11 किस्में, जिसके दरवाजे पर शुजात की भीख मांगे उसे अब्बास कहते हैं। अब्बास, ये शुजा बहादुर दिलेर। और कर रहे हैं, शुजात ऐसे ही नहीं पैदा होती, इरफान के जरिए शुजात।
تو انہوں نے پھر لکھا کہ عرفان سے شجاعت کا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ صاحب عرفان کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ موت پہ جا پڑے گا یا موت اس پہ آ پڑے گا، اس لیے وہ شجاع ہوتا ہے، بہادر۔ تو معرفت فضائل سے حاصل۔ اب سمجھے ذکر اہل بیت کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہماری قوم بزدل نہ ہونے پائے، شجاع رہے، اور شجاع ہوگی تو پھر وہ دعا قبول ہوگی کہ ہمیں امام کا ناصر بنے۔ بس میرے شجاعت کی ایک قسم اور بھی ہے کہ شجاع جنگ کے میدان میں اترنے والا بھی ہوتا ہے، لڑنے والا۔ اور شجاعت علماء نے لکھا ہے کہ شجاع وہ بھی ہے کہ جو آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہے، اس کا بھی تعلق شجاعت سے، بہادری سے۔ کیونکہ جتنا ہمارے لیے ضروری ہے محبت، اتنا ہی ضروری ہے آل محمد کے دشمنوں سے نفرت۔ جیسے شرط ہوتی ہے نا ہر چیز کی، ایک شرط ہے نماز کی، ایک شرط ہے پہچان ہوتی ہے ہر چیز کی۔ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اظہار کرنا پڑے گا۔ محبت کے اظہار کا نام ہے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ۔ قرآن سے محبت ہے، اظہار کا نام ہے تلاوت۔ کعبے سے محبت ہے، اظہار کا نام ہے حج۔ ویسے ہی اگر آل محمد سے محبت ہے تو اظہار کا نام ہے تبرع۔ تو یہی معاملہ اہل بیت کے معاملے میں بھی رکھا کیجیے، ہمارے دل میں صرف اہل بیت ہوں، چھوٹا بڑا کوئی بھی دشمن اہل بیت نہ ہو، بس میرے ختم ہوئی بات۔ آج دنیا اس بات پر کچھ اپنے بھی تلے ہوئے ہیں، اکثر یہاں لکھنؤی سے جڑے ہوئے ہیں، یہ بھی لکھنؤی میں ہے، اب آتے رہتے یہ آپ کے کانوں تک بھی آواز ہے کہ ایک خاتون کو منوانے پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ مان لیجئے رسول کی زوجہ، یہ حقائق بیان ہونا چاہیے، رسول کی زوجہ ام المومنین کا خطاب پایا ہے، مومنوں کی ماں۔ بھائی یاد رکھیے گا، شیعوں کو کسی خطاب کے ذریعے روم میں نہ لیجیے گا۔ ہاں یہ جملہ شاید میں پہلی مرتبہ آپ کے درمیان کہہ رہا ہوں، یہ جملہ سنیے گا، اور شاید کوئی خاص بات ہو، بزرگوں سے اپنے دعا چاہتا ہوں۔ نہیں یار بھائی، بہت خاص جملہ میں حوالے کرنے جا رہا ہوں، شاید یاد رہ جائے میرے ہمسن کمسن بھائیوں کو۔ شیعوں کو اس روم میں نہ لیجیے گا کہ کس نے کیا خطاب پایا ہے۔ خطاب ہمارے پاس لے کے نہ آئیے گا کہ یہ خطاب پایا ہے مان لیجئے، یہ خطاب پایا ہے مان لیجئے۔ شیعوں کے پاس خود معیار ہے ماننے کا، شیعوں کے پاس خود کی کسوٹی ہے ماننے کی۔ شیعہ کوئی خطاب کے روم میں آتے ہی نہیں کہ کس نے کیا خطاب پایا ہے، کارے ام المومنین کا خطاب پایا ہے، آپ مانیں گے نہیں؟ ارے بھائی ہم اس خطاب کے ذریعے نہیں مانیں گے، ہمیں یہ نہ جملہ سنیے گا، ہمیں یہ نہ دکھاؤ کہ ام المومنین کا خطاب کس نے پایا، ہمیں یہ دکھاؤ حسنین نے نانی کب کہا ہے۔ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ گیا، حسنین نے اگر نانی کہا ہو تو ہم مانیں گے، زینب کلثوم نے نانی کہا ہو تو ہم مانیں گے۔ بہت عظیم جملہ میں نے آج کا یہ تحفہ دیا ہے، یاد رکھیں گے، اس پہ غور کیجئے گا جا کے گھروں میں کہ میں نے کیا کہا۔ یہ خطاب نہ دکھاؤ کہ مومنوں کی ماں کا خطاب کس نے پایا، یہ دکھاؤ حسنین نے نانی کا بھی کہا ہے، زینب کلثوم نے نانی کا بھی کہا ہے، ام سلمہ کو کہا ہے، خدیجہ کو کہا ہے کبھی نانی؟ ارے نانی کیسے کہے؟ اس لیے کہ اتنی شدت ہم سے کہتے ہو مان لو، اتنی شدت کہ مولا علی کی شہادت ہوئی، سر پہ ضربت لگی مولا علی کی، تو امام حسن نے کوفے کو چھوڑ دیا، واپس مدینے آ گئے۔ جب مدینے آئے تو پورا مدینہ پرسہ دینے آیا، مگر یہ نہیں آئی تو لوگوں نے تانا دیا کہ تم کیوں نہیں جا رہی پرسہ دینے علی کی شہادت کا، بچوں کو پرسہ دو۔
تو تانوں کے خوف سے آئی اور آنے کے بعد کہا کہ بہت دکھ ہوا کہ علی کے سر پہ ضربت لگی۔ امام حسن کا جواب سنیں گے؟ مولا نے کہا ہم سے کیا چھپا ہوا ہے، یہاں دکھ کا اظہار نہ کرو۔ علی کے سر پہ جیسے ہی ضربت لگی تھی اور تمہیں خبر ملی، مسکرایا کون تھا؟ گڑے ہوئے زمین سے پیسے نکال کے مٹھائیاں کس نے بٹوائی تھی؟ آپ ہم سے کہتے ہیں مان لو۔ ایسی شدید امام حسن کے جنازے پر تیر کس نے برسایا؟ میرے عزیزو، دیکھیں یہ معیار ہے شیعت کا کہ کیسے پہچانا جائے اصلی شیعہ۔ یہیں پہ آ کے تو لوگ اٹک جاتے ہیں۔ کوئی بھی دشمن اہل بیت کو ذرہ برابر بھی دل میں نہ جگہ دیجیے گا، غور کیجئے، بس ختم ہو گئی بات۔ سیدہ زہرا بطول عذرا، جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ بی بی روتی ہیں تو کہا جاتا ہے دن میں رو یا رات میں رو۔ میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، بس آخری مجلس میں آپ تفصیل سنیں گے۔ 2-3 سال سے میں ہی پڑھ رہا تھا آخری مجلس، لیکن اس سال مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں اس میں حاضر ہوں۔ بہرحال میں بس اشارے کروں گا، تفصیل سنیں گے آپ۔ شہزادی کو کتنی جلدی امت بدل گئی۔ جس دروازے پہ آ کے رسول سلام کرتے تھے، اس دروازے پہ آگ اور لکڑیاں۔ میرے عزیزو، روایت کہتی ہے، میں کوئی شہادت نہیں پڑھوں گا، بس آگے بڑھ رہا ہوں، اگر آپ تصور کر لیں گے تو روتے ہوئے اٹھیں۔ روایت کہتی ہے کہ آگ اور لکڑیاں جمع کی گئی، آگ اور لکڑیاں جمع ہے، دروازہ جل رہا ہے، بطول دروازے کو سنبھالے ہیں، ادھر سے ظالم ڈھکیل رہے ہیں، سیدہ فریاد کر رہی ہیں، یہاں نبی کے نواسے ہیں، یہاں اللہ کی کتاب ہے، یہاں نبی کا عصا ہے، محمد کا لباس ہے، لیکن ظالموں نے ایک نہ سنی، دروازے کو اس شدت سے ڈھکیلا کہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا۔ مجھے نہیں پتا کہ لوہے کی وہ کیلیں کتنی سیدہ کو زخمی کر کے گئی۔ محسن کی شہادت ہوئی، ظالم قرآن کے اوپر سے گزر گئے، سیدہ نے ایک ہی جملہ کہا، فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن مارا گیا۔ اللہ، فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ لیجیے عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ محسن کی شہادت ہو گئی۔ اب جناب فضا آگے بڑھی، سنبھالا، ادھر ظالم علی کے قریب آئے اور علی کے گلے میں رسی باندھی، علی کے گلے میں رسی باندھی اور رسی لے کر علی کو لے کر چلے۔ جیسے ہی دروازے کے قریب سے گزر رہے ہیں، سننا عزادارو، دروازے کے قریب سے گزر رہے ہیں، بی بی سیدہ نے دیکھا علی کو لے کے جا رہے ہیں، بی بی نے اپنی پسلیوں کے درد کو بھلا دیا۔ بس ایک مرتبہ بی بی زہرا نے علی کے دامن کو پکڑ لیا، علی کے دامن کو پکڑ کے کہتی ہے، یا علی میں نہ جانے دوں گی، میں آپ کے دامن کو نہ چھوڑوں گی۔ عزادارو کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں یا علی آپ کے دامن کو نہ چھوڑوں گی، میں یہ کہنے پر مجبور ہوں۔ کنفذ ملون آگے بڑھا، اس نے تازیانہ لیا، سیدہ کے دست مبارک کو ایسا تازیانہ مارا، دامن علی چھوٹ گیا۔ اس شدت کا تازیانہ کہ زہرا تسبیح نہ پڑھنے پائے۔ اللہ اللہ، ایک ظالم نے تلوار کا کندہ مارا، زہرا تڑپ گئی۔ اللہ اکبر۔ علی کو لے کے وہ لوگ چلے، سیدہ نے کہا سر کے بال بکھیر دوں گی، مسجد کی دیواریں بلند ہوئی، علی کو چھوڑ دیا گیا۔ لیجیے عزادارو، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، ایک احساس دلاؤں، ایک احساس، یہاں سب ماتم کرنے والے عزادار بیٹھے، جب آپ ایام عزا میں
या अभी मुसलसल 3-4 शब्बेदारियों में मातम कर ले, एक ही शब में 3-4 शब्बेदारियाँ हैं, उसमें आप मातम कर लें मुसलसल, यहाँ के बाद वहाँ, वहाँ के बाद वहाँ। तो आप जब बिस्तर पे लेटते हैं तो आपकी पसलियों में दर्द होता है ना, आप सांस लेते हैं तो भी पसलियों में दर्द होता है। सोचिए तो सिर्फ मातम किया है तो पसलियों के दर्द का ये हालम है। जिसकी पसलियां टूटी हो, जिसकी पसलियां टूट चुकी हो सैयदा, इन दिनों को कैसे गुजार रही है, दिनों को कैसे गुजार रही है। हाँ आजादार, मैंने सब छोड़ दिया। मैंने पहले ही कहा मैं शहादत नहीं करूँ। एक खतीब थे, आलिम भी, अरब में उनका एक नाम था, बहुत बड़े खतीब थे, बहुत बड़े आलिम थे, मजलिसें पढ़ा करते थे और आलिम भी थे वो। तो उनका एक अरब में बहुत बड़ा नाम था। इमाम हसन की शहादत, बस आखिरी 2 जुमले पढ़ रहा हूँ, खत्म हो गया। इमाम हसन की शहादत का दिन था, उन्होंने मजलिस पढ़ी, इमाम हसन के मसाइब पढ़े उन्होंने, खतीब ने मसाइब पढ़े इमाम हसन के। इमाम हसन को बड़ा शदीद जहर दिया गया, ऐसा शदीद जहर दिया गया, रोते हुए उठेंगे बस यहीं पर मजलिस तमाम हो जाएगी, यहीं पर मजलिस तमाम हो जाएगी। रोते हुए उठेंगे, आपके सीनों में गोश्त का दिल है ना, पत्थर तो नहीं है, कलेजा संभाल लेना, ये जुमला सुनना। अगर आप तसव्वुर करेंगे तो रोते हुए उठेंगे, यहीं पर मजलिस तमाम हो जाएगी। आवाज़ देते हुए खतीब पढ़ रहे हैं मसाइब इमाम हसन के। इमाम हसन को बड़ा शदीद जहर दिया गया, ऐसा शदीद जहर कि जिगर के 72 टुकड़े तश्त हो गए, कासिम यतीम हो गए, इमाम हसन का चेहरा तब्दील हो गया। सुनेंगे अजीजों, जनाजे पर तीर बरसाए गए, जनाजे को रसूल के पहलू में दफन न होने दिया गया। इमाम हसन की वो तमाम मुसीबतें बयान कर रहे हैं। कोहराम मचा हुआ है, मजमा पछाड़े खा रहा है, लोग सर को दीवारों से टकरा रहे हैं। ऐसे शदीद मसाइब पढ़े उन्होंने कि लोग दीवारों से सर टकरा रहे हैं। मेरे अजीजों, इन्होंने मजलिस को तमाम किया, अपने घर आ गए और आने के बाद रात आई, ये सो गए। अब जब सोए तो ख्वाब में इमाम हसन को देखा। इमाम हसन, बस जुमला सुनना, मजलिस तमाम हो गई। इमाम हसन को देखा, इमाम हसन आन के कहते हैं खतीब, तू मेरी सबसे बड़ी मुसीबत क्यों नहीं बयान करता है? बस सुन लेना, मजलिस खत्म हो गई। तू मेरी सबसे बड़ी मुसीबत क्यों नहीं बयान करता है? आवाज दी, आका मैंने सब कुछ तो बयान किया, आपको इतना शदीद जहर दिया गया, मैंने वो भी बयान किया। आपके जिगर के 72 टुकड़े तश्त में गिरे, मैंने वो भी बयान किया। आपके कासिम को कमसिनी में यतीम कर दिया गया, मैंने वो भी बयान किया है। आपके जनाजे पर तीर बरसाए गए, मैंने वो भी बयान किया है। आपको रसूल के पहलू में दफन न होने दिया गया, मैंने वो भी बयान किया। आका मैंने तमाम मुसीबतें तो बयान की है। आवाज दी, नहीं, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत तूने नहीं बयान की है। आवाज दी, आका तो बताइए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? आवाज दी, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत ये नहीं है कि मुझे जहर दिया गया, सबसे बड़ी मुसीबत ये नहीं है कि मेरे जिगर के 72 टुकड़े गिरे। जुमला सुनना, खत्म हो गई मजलिस। सबसे बड़ी मुसीबत ये नहीं है कि मेरे जनाजे पर तीर मारे गए। आवाज दी, आका बता दीजिए फिर सबसे बड़ी वो मुसीबत कौन है, ताकि मैं आइंदा मजलिसों में बयान कर सकूं। आवाज दी, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मैं छोटा था, मेरी कमसिनी का आलम था, और मेरी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उस कमसिनी की आलम में मेरी नजरों के सामने मेरी अम्मा की पसलियां तोड़ डाली गई, मेरे भैया मोहसिन को मार डाला गया, मेरे घर के दरवाजे को जला दिया गया, मेरी नजरों के सामने मेरी अम्मा तड़प रही थी, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत। मगर क्या करता, वसीयत थी नाना की, वसीयत। बॉबी मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इबादत को कबूल फरमा, गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा फरमा, औलाद फरमा, रोजगार में रोजाना फरमा, मफरोज उनके कर्ज को अदा, बीमार ने शिफा कामिल और राजा, यानी इतने भी अफराद तशरीफ़ फरमा है, उनकी तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा। हमारे बॉबी भाई
پروردگار بحق جناب سید سجاد علیہ السلام نے شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، ہمارے نیر بھائی کی صحت کاملہ اور عاجلہ پروردگار ہماری زبانوں میں تاثیر عنایت فرما، عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرما، بے نمازی کو نماز کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دعاؤں میں خاص دعا ہے کہ ہمارے نام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو انصار میں شمار فرما۔ تم پر وہ مسلمانوں نے گایا زہرا، تم پر وہ مسلمانوں نے گایا زہرا، تم کو پڑھنا پڑا لات کنوہا زہرا، ظلم تم پر وہ مسلمانوں نے ڈھایا زہرا، ظلم تم پر وہ مسلمانوں نے ڈھایا زہرا، آپ کے سر سے اٹھا باپ کا سایہ زہرا، آپ کے سر سے اٹھا باپ کا سایہ زہرا، پھر گیا آپ سے پھر سارا زمانہ زہرا، ظلم تم پر وہ مسلمانوں نے ڈھایا زہرا، ظلم تم پر وہ مسلمانوں نے ڈھایا زہرا، تیرا دربار خلافت میں وہ خطبہ زہرا، تیرا دربار خلافت میں وہ خطبہ زہرا، ظلم کے منہ پہ بھر پور تماچا زہرا، ظلم تم پر وہ مسلمانوں نے ڈھایا زہرا، ظلم تم پر وہ مسلمانوں نے ڈھایا زہرا، دشمنوں نے تیرے شوہر سے خلافت چھینی، دشمنوں نے تیرے شوہر سے خلافت چھینی، کر لیا تخت خلافت پہ بھی قبضہ زہرا، ظلم تم پر وہ مسلمانوں نے ڈھایا زہرا، ظلم تم پر وہ مسلمانوں نے ڈھایا زہرا، یہ بھی ہے در پہ ستم ڈھایا ستمگاروں نے، یہ بھی ہے در پہ ستم ڈھایا ستمگاروں نے، ان کی گردن میں رسن باندھ کے کھینچا زہرا، ظلم تم پر وہ مسلمانوں نے ڈھایا زہرا، ظلم
تم پر وہ مسلمانوں نے ڈھایا زہرا، تیرے اس در کو لعینوں نے جلایا افسوس، تیرے اس در کو لعینوں نے جلایا افسوس، جس پہ اترا تھا کبھی عاشق کا تارا زہرا، ظلم تم پر وہ مسلمانوں نے ڈھایا زہرا، ظلم تم پر وہ مسلمانوں نے ڈھایا زہرا، فصلیاں بھی تیری ٹوٹی ہوئے محسن بھی شہید، فصلیاں بھی تیری ٹوٹی ہوئے محسن بھی شہید، تجھ پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا زہرا، ظلم تم پر وہ مسلمانوں نے ڈھایا زہرا، ظلم تم پر وہ مسلمانوں نے ڈھایا زہرا، غسل دینے میں جو دیکھی تیری ٹوٹی فصلیں، غسل دینے میں جو دیکھی تیری ٹوٹی فصلیں، سر سے چیخ کے رہا اے میرے مولا زہرا، ظلم تم پر مسلمانوں نے ڈھایا زہرا، ظلم تم پر مسلمانوں نے ڈھایا زہرا، بنت پیغمبر اعظم تیری مظلومی پر، بنت پیغمبر اعظم تیری مظلومی پر، تا قیامت ہے سیاہ پوش کعبہ زہرا، ظلم تم پر وہ مسلمانوں نے ڈھایا زہرا، ظلم تم پر وہ مسلمانوں نے ڈھایا زہرا، ہوگی اس شخص پہ تاش خدا کی لعنت، ہوگی اس شخص پہ تاش خدا کی لعنت، منادی جس نے کرا یا تیرا روزہ زہرا، مسلمانوں نے ڈھایا زہرا، ظلم تم پر وہ مسلمانوں نے ڈھایا زہرا، تیرے ایام شہادت پہ ہے ہر سو ماتم، تیرے ایام شہادت
دت پہ ہے ہر سو آ گیا جیسے محرم کا مہینہ زہرا ظلم تم پر مسلمانوں نے ڈھایا زہرا ظلم تم پر مسلمانوں نے ڈھایا زہرا مشکلیں دور کرو سارے عزاداروں کے 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 کل مقبول یہ خورشید کا نوحہ زہرا مسلمانوں نے ڈھایا زہرا ظلم تم پر تو مسلمانوں نے ڈھایا